خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے پہلے پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. چونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس وقت ہم لوگ جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ سال کے سب سے افضل دن ہیں. جی، ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن سال کے سب سے افضل دن ہیں. اور یہ اللہ کے رسول کی ورڈنگ ہے، آپ کے الفاظ ہیں. خیر ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا ایام العشر. دنیا کے سب سے بہترین ایام کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان 10 دنوں کی امت کے نزدیک آج کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. برائی کے سارے اڈے بدستور قائم ہیں، برائیاں اپنے شباب پر ہیں اور نیکی کے کاموں سے ہم پیچھے ہیں. جن 10 دنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے افضل ایام قرار دیا، اس میں نیکی کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں. بس یہی ایک نیکی ہے جو ہم ان 10 دنوں میں کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے میرے ساتھیوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان 10 دنوں کا یہ مقام کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان 10 دنوں کا یہ مقام اس لیے ہے کہ امہات عبادات ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں. اسلام کی جو ٹاپ کی عبادتیں ہیں، روزہ، آپ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کنٹینیو روزہ رکھیے، بہت ثواب ہے. روزہ، صدقہ، قربانی، حج، یہ تمام ٹاپ کی عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھا ہوتی ہیں جو سال کے کسی اور دن میں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی. تو ان 10 دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور اسی عشرے کے اختتام پر 10 ذی الحجہ کو ہم اور آپ اپنے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے، اللہ کا نام لے کر کے اس کی قربانی کریں گے. یہ قربانی جس عظیم پیغمبر کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں ان کا نام ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اب ابراہیم کون تھے؟ ان کی زندگی میں کون کون سے واقعات آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ ہو سکتا ہے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا ہو یا آگے سنیں گے آپ، اس پر میں آج روشنی نہیں ڈالوں گا. میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا صرف ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اللہ نے قرآن کے پہلے پارے کے آخر میں بیان کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہا تھا، خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا، اللہ کے گھر کو بنا رہا تھا. وہ اسماعیل، اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا. باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دونوں خانہ کعبہ کو ری بلڈ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں. خانہ کعبہ جو زمانے کے حالات کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور صرف اس کا نشان باقی تھا، اس خانہ کعبہ کو پھر سے ری بلڈ کر رہے تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل. اللہ کے 2 عظیم پیغمبر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے. اب ذرا غور کیجئے گا، یہ خانہ کعبہ کون سی جگہ ہے، کون سا گھر ہے، کون سی مسجد ہے؟ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے جو یا تو آدم علیہ السلام نے بنایا یا فرشتوں نے بنایا. علماء کے مختلف اقوال ہیں. ابراہیم علیہ السلام فاؤنڈر نہیں ہے اس کے خانہ کعبہ کے، نوٹ کر لیجئے اس بات کو. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو ری بلڈ کیا تھا، وہ فاؤنڈر نہیں ہے. فاؤنڈر کون ہے؟ یا تو آدم علیہ السلام ہے یا فرشتے ہیں. اور یہ طے ہے کہ زمین پر پہلی مسجد وہی تھی، خانہ کعبہ، مکہ میں. اور یہ قرآن کی آیت سے بات ثابت ہے.
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کا پہلا گھر وہ ہے جو بکہ یعنی مکہ میں بنایا گیا۔ خانہ کعبہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے جو حالات کے تحت جس کا نشان مٹ گیا تھا اس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل پھر سے بنا رہے تھے۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا عظیم الشان کام کر رہے ہیں، ہم اور آج مسجد میں چند روپے چندہ دے دیں تو ہم چاہتے ہیں دنیا ہمارا نام لے، اخبار میں نام آ جائے، اشتہاروں میں نام آ جائے، مائک میں نام کا اعلان کیا جائے۔ اخلاص دیکھو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں اور زبان پر کوئی فخر و غرور نہیں ہے، کوئی تعلی نہیں ہے، کوئی بڑائی کا اظہار نہیں ہے۔ باپ اور بیٹا لیبر اور مستری بن کے کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے گھر میں کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، آپ خود کھڑے ہو کے نگرانی کر کے بنواتے ہو۔ مسجد بنتی ہے، ہم نماز اس میں پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، مسجد بن رہی ہے، کیسے بن رہی ہے ہم ایک نظر ڈال کے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آپ کے گھر کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے، اللہ کے گھر کی نظر، اللہ کے گھر کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں۔ ارے ہو سکے تو کبھی اس مسجد کی تعمیر میں کوئی ایک اینٹ اٹھا کے کسی مزدور کو دے دو کہ قیامت کے دن وہ اینٹ اٹھانے کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ اس مسجد کی بنیاد میں کہیں آپ کا کوئی ایک پسینے کا ایک بوند گر جائے تو شاید وہ ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے ساتھی، یہ کوئی حقیر کام نہیں ہے مسجد بنانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ اللہ سب سے اپنا گھر نہیں بنواتا ہے، بہت اللہ کے گنے چنے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا گھر بنانے کی توفیق دیتا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں اور زبان پر کیا دعا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما لے، ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے ایک تابعی ہے جن کا نام وہیب ابن ورد ہے، وہ رونے لگتے تھے۔ حضرت وہیب ابن ورد اس آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے زارو قطار اور کہتے تھے یا خلیل الرحمن، یا خلیل الرحمن، اے اللہ کے خلیل، تبنی قوائم بیت الرحمن، آپ اللہ کے گھر کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں، اور اے ابراہیم آپ رو رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کی یہ نیکی اللہ کیا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہم لوگ تو 1 تولہ نیکی کرتے ہیں اور 1 کلو کی شو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا کر کے بھی وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو اس کو قبول فرما لے۔ اور اللہ نے کیسا قبول کیا؟ جب ابراہیم خانہ کعبہ بنا چکے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار یہ خانہ کعبہ تو ہم نے بنا دیا، اب اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے، شانتی والا بنا دے۔ جس دور میں پورے عرب میں ڈاکے پڑتے تھے، چوریاں ہوتی تھیں، لوگ ایک دوسرے کو لوٹ لیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کے آس پاس کا ایریا بالکل سیف تھا، بالکل محفوظ تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اے خانہ کعبہ کے آس پاس رہنے والوں، اے قریش کے لوگوں، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے، اور اس گھر کی وجہ سے اس اللہ نے تم کو شانتی دی ہے، سکون دیا ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا تھی۔ مکہ کل بھی شانتی والا شہر تھا، آج بھی شانتی والا ہے اور قیامت تک شانتی والا رہے گا۔ اور ابراہیم نے ایک دعا اور کی تھی، جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو، اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب اس خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے جا رہے تھے، ہائے ہائے ہائے، بیوی نے پوچھا تھا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے میرے سرتاج کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟
اللہ امرک بہذا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے, کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ او مسلمانوں, آج اللہ کے دین کے لیے چند پیسے خرچ کرنے میں ہماری جان نکلتی ہے, اللہ کے دین کے لیے چند منٹ ہمیں لگانے میں ہماری جان نکلتی ہے, اپنے جسم کی انرجی خرچ کرنے میں ہماری جان نکلتی ہے. وہ کیسے لوگ تھے میرے بھائیوں, دودھ پیتا بچہ ہے اور بیوی ہے اور بے آب و گیا سرزمین ہے, کوئی آبادی نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی پانی کا قطرہ نہیں, کوئی اناج کا دانہ نہیں, چھوڑ کے جانے لگے. بیوی نے پوچھا, اے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. وہ لوگوں, عورت تو بڑی نازک ہوا کرتی ہے, عورت تو بڑی کمزور ہوا کرتی ہے, عورت تو بڑی جذباتی ہوا کرتی ہے, مگر جب عورت کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے, جب عورت کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے تو ہاجرہ کے جیسی مضبوط ایمان والی عورتیں بھی جنم لے لیتی ہیں. ہاجرہ جب اتنا سن لیتی ہے یہ اللہ کا حکم ہے, کہتی ہیں میرے سرتاج اذن لا یضیعن اللہ ابدا, آپ شوق سے چلے جائیے, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے. دونوں جب نظروں سے اوجھل ہو گئے, ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار اپنی بیوی اور بچے کو تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, پروردگار تو توفیق دینا کہ وہ یہاں پہ نماز قائم کریں. اللہ اکبر. بچے کی جان کی دعا نہ کی, بیوی کی زندگی کی دعا نہ کی, بچے کے دودھ کا انتظام کرنے کی دعا نہ کی, بیوی کے کھانے پینے کے انتظام کی دعا نہ کی. دعا کی تو اے اللہ میرے بیوی بچے کو تو یہاں نماز قائم کرنے کی توفیق دے. او اے سی کے کمروں میں سونے والوں, او کولر لگا کے سونے والوں, او سنگ مرمر کے مکانوں میں سونے والوں, تمہاری جوان بیٹی نماز نہیں پڑھتی, تمہارے جوان بیٹے نماز نہیں پڑھتے, تم نے کبھی ان کو نماز کے لیے ٹوکا, کبھی تم نے نماز کے لیے بولا, کبھی نماز کی طرف ان کو بلایا؟ ابراہیم اور اسماعیل کی نظر میں نماز کی کتنی اہمیت تھی میرے بھائی. کہا کہ اللہ ان کو نماز کو تو توفیق دے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے, اس جگہ کی محبت ڈال دے. ہائے ہائے, اخلاص سے جو دعا نکلتی ہے اس دعا کو بھی اللہ کیسا قبول کرتا ہے. ابراہیم نے ہزاروں برس پہلے یہ دعا کی تھی, ہزاروں برس بدل گئے, صدیاں بدل گئیں, زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, مگر آج بھی اس خانہ کعبہ کو دیکھ لو, کون سا دل ہے جو دیکھ کے مچلتا نہیں ہے, کون سا دل ہے جو دیکھ کے تڑپتا نہیں ہے, کون سی آنکھ ہے جو اس کے دیدار کو ترستی نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے, مال ہے, پیسہ ہے, وہ بھی جانے کے لیے بے چین ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے بھی پوچھو کہ بھئی تیرا جی چاہتا ہے کہ نہیں خانہ کعبہ دیکھنے کا, تیرا دل چاہتا ہے کہ نہیں حج اور عمرہ کرنے کا, اس کا دل بھی کہتا نہیں میرا بھی دل چاہتا ہے. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے بھائی. فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں وہاں کی محبت ڈال دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور اے اللہ تو میرے بچوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. اولاد کی آخرت کی دعا بھی کیجئے اور دنیا کی دعا بھی کیجئے, اپنی آنے والی نسلوں کی دنیا کی بھی چنتا کیجئے, آخرت کی بھی چنتا کیجئے. کہا اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما. مکہ آج بھی کھیتی کا ایریا نہیں ہے, ایگریکلچرل ایریا نہیں ہے, وہاں کی زمین ایگریکلچرل لینڈ نہیں ہے. کھجور کے علاوہ کیا پیدا ہوتا ہے وہاں, لیکن آج بھی آپ مکہ چلے جائیں دنیا کا ہر پھل آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے ساتھیوں. اور ابراہیم جب دعا کر کے چلے گئے اور وہ پانی اور کھجوریں جب ختم ہو گئیں تو اسماعیل کی ماں جن کا نام ہاجرہ تھا اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہ کر پائیں. بچہ رونے بلکنے لگا تو سب سے قریب میں ایک پہاڑی تھی, صفا کی پہاڑی. حضرت ہاجرہ صفا کے اوپر چڑھتی ہیں اور صفا پہ چڑھنے کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں, دور تک نظر ڈالتی ہیں. کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے,
میرے معصوم کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، میرے بچے کا رونا بند ہو جائے۔ کوئی انسان نظر نہ آیا۔ ہاجرہ صفا سے نیچے اتری، جب زمین پہ پہنچی، جب نشیب میں پہنچی، اپنا دامن اٹھا کے جلدی جلدی بھاگنے لگی۔ وہ حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، ہاجرہ تو ایک عورت تھی۔ دنیا کہتی اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا۔ ہزاروں برس پہلے اللہ کی ایک بندی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے 7 چکر لگاتی ہے، اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ قیامت تک کے لیے، حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے ان کی عبادت کا ایک حصہ بنا دیتا ہے۔ جب تک تم میری اس بندی کی سنت کو پورا نہ کرو گے تمہارا حج اور عمرہ کمپلیٹ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں بیچ میں گرین لائٹ کا ایریا ہے، صفا اور مروہ کے بیچ میں تھوڑا سا ایریا ایسا ہے، گرین لائٹ لگی ہے وہاں پر حکم ہے کہ جلدی جلدی دوڑو، وہاں پہ جلدی چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے جلدی جلدی دوڑو۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ہاجرہ نے اپنا دامن اٹھا کے جلدی جلدی بھاگی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے اس کام کو اللہ باقی رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بنایا تھا اس پتھر پہ ان کے پیروں کے نشان بن گئے، اور آج بھی وہ پتھر موجود ہے اور وہ مقام موجود ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ نے اس مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، آج ہم اور آپ جس مسجد میں کھڑے ہیں یہ مسجد بھی ہماری توجہ چاہتی ہے، یہ مسجد بھی ہمارا تعاون چاہتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں امنگ اور حوصلہ پیدا ہو جائے تو اس مسجد کا کام انشاءاللہ پورا ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر ابراہیم کے جیسا اخلاص پیدا ہو جائے، اسماعیل کے جیسا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ کے اس گھر کی تکمیل میں انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، روئے زمین پر سب سے مقدس اگر کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہ مسجد ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان احب البلاد الی اللہ، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے۔ وَإِنَّ أَبْغَضَهَا أَسْوَاقُهَا، اور روئے زمین پر سب سے بری کوئی جگہ ہے تو بازار ہے۔ بازار کو کیوں برا کہا؟ کیونکہ بازار وہ جگہ ہے جہاں ہر قسم کا جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ دھڑی سب ہوتا ہے، اور بازار ہماری ضرورت کی جگہ بھی ہے۔ بازار جائے بغیر ہمارا کام بھی نہیں ہوگا، ہمیں جانا ہے، اور بازار جا کے بازار کے فتنوں سے اپنے دامن کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے، اور سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مسجد کو آباد کرنا، اس مسجد کو تعمیر کرنا تو کن لوگوں کا کام ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ اے میرے بندو، اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو بنانا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ مقام سب کو ملنے والا نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ مسجد کی تعمیر کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن کے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ کا گھر مسجد سے قریب ہے تو بہت خوش نصیب بھی ہیں آپ، اور اگر مسجد کے سے قریب ہونے کے باوجود اگر آپ کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بہت بڑے بد نصیب بھی ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی لوگ؟ سوال کیا جائے گا اے اللہ وہ کون ہے جو تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے، کس کی مجال ہے جو تیرا پڑوسی بن جائے؟ فرمایا این عمار المساجد، کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے، کہاں ہے مسجدوں میں 5 وقتہ نماز میں حاضری دینے والے، کہاں ہے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے؟ ہمارے جب مسجد بنتی ہے نا تو مسجد کو اونچا بناتے ہیں، مکان کے مقابلے میں عام طور سے مسجد کی جو ہائٹ ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ مسجد کو اونچا رکھا جائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ
युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। ये मस्जिद अल्लाह का वो घर है जिनको अल्लाह ताला ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। ये मस्जिदों को अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म क्यों दिया है? उलमा ने लिखा है बुलंद करने का मतलब ये नहीं कि मस्जिद की हाइट बहुत ज्यादा हो, नहीं नहीं नहीं, बुलंद करने का मतलब ये है कि मस्जिद में कोई ऐसा काम न हो जो मस्जिद की शान के खिलाफ हो, जो मस्जिद के लिए सूटेबल न हो, जो मस्जिद की शान के खिलाफ हो, ऐसा कोई काम मस्जिद को बुलंद रखा जाए। इसीलिए आप देखिए कि कुछ चीजें हलाल हैं, जायज हैं, मगर उनको खा के मस्जिद में आना मना है। समझ गए होंगे आप मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं। कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खा करके अल्लाह के नबी ने मस्जिद में आने से मना किया। आपने फरमाया कि जिसने कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खाया तो वो मस्जिद में ना आए। क्यों? फ़इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम, जिससे इंसान को तकलीफ पहुंचती है उससे फरिश्तों को भी तकलीफ पहुंचती है। कच्ची प्याज और कच्चे लहसुन में एक बदबू होती है जो बहुत नागवार गुजरती है, तो जो हमें नागवार गुजरती है तो फरिश्तों को भी नागवार गुजरती है। कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन जायज है, मगर चूंकि उससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है इसलिए उसको खा के आने से मना किया गया। अब बीड़ी और सिगरेट जो कि नाजायज है उसको कोई पी करके मस्जिद में आए और दूसरों को जो है प्रदूषित करे और दूसरों को तकलीफ पहुंचाए तो सोचो उसके लिए कहां से इजाजत मिलेगी। तो मस्जिद को बुलंद रखा जाए। मस्जिद में गाली गलौज करना, मस्जिद में ऊंची आवाज में बात करना, मस्जिद में दुनिया का कोई कारोबार करना मना और हराम है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम किसी को देखो कि मस्जिद में कारोबार कर रहा है तो तुम कहा करो ला अरबहल्लाहु बैअक, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत न दे, अल्लाह तेरे बिजनेस में बरकत न दे। अगर तुम किसी को देखो कि वो अपने गुमशुदा सामान का ऐलान मस्जिद में कर रहा है तो तुम कहो कि अल्लाह तेरा सामान वापस न दिलाए, बद्दुआ दे दो उसको। क्यों? मस्जिद गुमशुदा चीज के ऐलान करने की जगह नहीं है। मस्जिद ये प्रोफेशनल हब नहीं है, ये कमर्शियल हब नहीं है, ये कारोबार करने की जगह नहीं है। मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है। याद करो वो हदीस, अपने नौजवानों को खास तौर से ये हदीस सुनाना चाहता हूं जो बसा औकात बड़े जज्बाती हो जाते हैं। आपका मनहज सही है, आपका अकीदा सही है, आपकी दावत सही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको परमिशन मिल गई आप जिसको जो चाहे बोल दें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपका अखलाक बहुत आला होना चाहिए। आप किसी के साथ बदतमीजी न करें मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे साहबे किराम के साथ, एक देहाती आता है और जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां सफ लगती है, वहां पे वो पेशाब करने लगता है। साहबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी कहते रुक जाओ, ला तज़रिमुहु, उसको पेशाब कर लेने दो। जब वो पेशाब कर लेता है अल्लाह के प्यारे नबी साहबा से कहते हैं कि एक बाल्टी पानी ले आओ, एक डोल पानी ले आओ, उसकी गंदगी को साफ करो। उसके बाद उस देहाती को अपने पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से समझाते हैं। हमारा तो दंगा हो जाएगा अगर इतना कोई कर दे तो, मस्जिद में आकर कोई पेशाब कर दे। अल्लाह के नबी उस देहाती, वो मुसलमान था, गैर मुस्लिम नहीं था, मुसलमान था लेकिन देहाती था, नहीं जानता था मस्जिद के आदाब को। उसको बुलाया अल्लाह के नबी ने और बड़े प्यार से कहा इन्न हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा, ऐ अल्लाह के बंदे, मस्जिद ये सब काम करने की जगह नहीं है, मस्जिद पेशाब और गंदगी करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व तिलावतिल कुरान व सलाह, नमाज पढ़ने के लिए है, कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ मुसलमानों, आज हमने नमाज को, मस्जिद को क्या पोजीशन दे रखी है? हम रास्ते में कहीं जाते हैं, इस्तिंजा की हाजत है, हम क्या तलाश करते हैं? मस्जिद कहां मिलेगी? गए मस्जिद में, नमाज का टाइम है, नमाज हो रही है, हम गए और मस्जिद में हमने पेशाब किया, इस्तिंजा किया और वापस निकल गए। अस्तगफिरुल्लाह, हमने मस्जिद को, मुझे माफ कीजिए मेरे अल्फाज हो सकता है थोड़े गिरा गुजरे, हमने मस्जिद को मूत्रालय और शौचालय का दर्जा दे दिया, नौजुबिल्लाह। हमने इस्तिंजा करने की जगह बना दिया कि रास्ते में हमें इस्तिंजा की जरूरत पड़े तो हम मस्जिद में कर लें। खबरदार, नमाज का वक्त अगर ना भी हो, अगर आप मस्जिद में आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो 2 रकात नमाज पढ़े बगैर मस्जिद में ना बैठे।
اگر مسجد میں کوئی درس ہو رہا ہے, کوئی پروگرام ہو رہا ہے, کسی کام سے بھی آپ مسجد میں آئے ہیں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے, کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. سورج نکل رہا ہو, سورج ڈوب رہا ہو, سورج زوال کا ٹائم ہو, کوئی بھی ٹائم ہو, اس نماز کے لیے کوئی مکروہ ٹائم نہیں. آپ کبھی بھی مسجد میں آئیں, یہ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے. یہ مسجد کا حق ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مسجد کو بلند کیجیے. اور اس مسجد میں صبح شام اللہ کے کچھ بندے تسبیح پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں, آج حالات یہ ہیں, ہمارے مسجدیں ٹائم ٹو ٹائم کھلتی ہیں. ظہر کی اذان 12:30 بجے ہے, مؤذن صاحب آئے 12:25 پہ مسجد کھلی, اور اس کے بعد 1 بجے جماعت ختم, سنتیں پڑھ لی, تالا بند. یہی تو ہو رہا ہے. اس کی کئی وجہ بھی ہے. کئی کئی مسجدوں میں چوری بھی ہونے لگتی ہے, مائک چوری ہو گیا, سامان چوری ہو گیا, اس لیے حفاظت کے طور پہ تالا بند کرتے. مگر صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی ظہر پڑھنے آیا اور ظہر پڑھ کر کے وہ مسجد میں بیٹھ گیا, اور بیٹھ کر کے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اور یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی ایک مسلمان بیٹھ کر کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ جو ہولڈ پیریڈ ہے, جو ویٹنگ پیریڈ ہے, جتنی دیر تک وہ بیٹھا ہے اتنی دیر تک اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور خاص طور سے فجر کی نماز میں اگر آپ فجر کی جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل جائے, اور سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے, اس کے بعد آپ اٹھ کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت اگر چاشت کی نماز پڑھ لیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. یہ سب ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہم لینے کو تیار نہیں ہیں میرے ساتھیوں. یہ سارا ثواب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, مسجد میں ملے گا. آپ مسجد سے اپنا تعلق جوڑ دو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ فرماتا ہے میرے کچھ بندے صبح شام مسجد کو آباد کرتے ہیں. ان بندوں کی کیا پہچان ہے, ذرا غور سے سننا. اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے وہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کا کاروبار اور جن کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. مجھے معلوم ہے آپ لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد بزنس مین لوگوں کی ہے, کاروباری لوگوں کی ہے, دکان پہ کسٹمر کے ساتھ بزی ہیں, سامان کے خرید و فروخت میں بزی ہیں. مگر یاد رکھو مسلمانوں, آپ کا کاروبار نماز سے بڑا نہیں ہے, آپ کا بزنس نماز سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ کا کاروبار چل رہا ہے اور نماز کا ٹائم آ گیا تو اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے, نماز سے مت کہو کہ میرے کاروبار کا ٹائم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے ٹائم پر فرض ہے. آپ اللہ تعالیٰ کیا ایکسکیوز نہیں دے سکتے, یہ بہانہ نہیں دے سکتے میں بہت بزی تھا کاروبار میں نماز چھوڑ دیا. نماز اپنے ٹائم پہ آپ کو پڑھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے متقی بندوں کی پہچان یہ ہے ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور کلیجے اپنی جگہ سے الٹ پلٹ جائیں گے. میرے ساتھیوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اس دن سے ڈرو اور نماز کی پابندی کرو, اور مسجد کے ساتھ اپنا تعلق ایسا جوڑ لو. ابھی یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے, لاسٹ تاریخ چل رہی ہے, ابھی جون باقی ہے. گرمی کا عالم دیکھیے آپ, پسینے سے میں تربتر ہو گیا, آدھا گھنٹہ خطبہ دینا مشکل ہو رہا ہے. ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی. 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج, اور وہ بھی سورج کی پوری روشنی اور پوری کرنیں ہم پر نہیں آ رہی ہیں. بہت بڑی گرمی کو اللہ تعالیٰ نے اوزون لیئر کے ذریعے روک کے رکھا ہے, تب ہمارا یہ حال ہے گرمی کا. اب آپ سوچو میرے ساتھیوں, قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا, 1 میل کی دوری پر ہوگا. گرمی کا کیا عالم ہوگا, پسینے کا کیا عالم ہوگا, ہمارے تصور کے باہر کی بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب بندوں کو اس گرمی سے بچا لے گا, ان کو سایہ عطا کرے گا, ان کو چھایا عطا کرے گا, ان کو دھوپ نہ لگے گی, ان کو گرمی نہ لگے گی. لمبی حدیث ہے, وقت کم ہے, میں ان 7 لوگوں میں سے ایک آدمی کا بیان کرنا چاہتا ہوں.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ان خوش نصیب بندوں میں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لے گا، وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس نے اپنے دل کو مسجد کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس کو مسجد کی فکر ہو، جس کو نماز کی فکر ہو۔ میرے ساتھیوں، نماز کو ایک فارمیلٹی کی طرح نہ پڑھو، مسجد کو ایک اجنبی کی طرف مت فیل کرو، مسجد کو پر اتنی توجہ دو جتنی اپنے گھر میں دیتے ہو۔ میں آج پہلی مرتبہ آپ کے آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈالٹن گنج میں ماشاءاللہ یہ ہمارے اہل توحید بھائیوں کی 2 مسجدیں قائم ہیں، اور اس مسجد میں الحمدللہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ میں آپ سب سے بڑے ادب اور احترام سے کہنا چاہوں گا کہ اس کار خیر میں اللہ کے بندو ہماری زمین جائیداد، ہمارا روپیہ پیسہ بینک بیلنس سب یہیں پڑا رہ جائے گا۔ اللہ کیا کام دے گا تو یہی نیکیاں ہمارے کام دیں گی۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ دنیا میں بچوں کے لیے پراپرٹی بناتے ہو، فلیٹ خریدتے ہو، زمینیں خریدتے ہو، کچھ انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کر دو میرے ساتھیوں۔ جس نے دنیا میں اللہ کے گھر کے لیے انویسٹمنٹ کیا، مسجد کے لیے اس نے حصہ لیا، مسجد کی تعمیر کی، اس کا جنت میں پلاٹ بک ہو رہا ہے، جنت میں اس کا شاندار مکان بن رہا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اس سے پیچھے مت رہو میرے ساتھیوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ بڑھ چڑھ کر کے انشاءاللہ حصہ لیں گے، اور اگلی بار جب میں آؤں گا اس مسجد کی تعمیر کا کام انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں مسجد سے جڑنے کی اور مسجد کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے اب تک اس مسجد میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی اب تک پیچھے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی آگے بڑھ کر کے مسجد کے اس کنسٹرکشن کے کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کو بنانے کی توفیق دی ہے، مسجد کو 5 ٹائم آباد کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ کو قربانی کی فکر ہوتی ہے، اور لوگ میرے پاس فون کرتے ہیں مولوی صاحب بکرا لایا ہو، کان کٹا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں؟ مولوی صاحب بکرا لایا ہو، تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس طریقے سے آپ کو اپنی قربانی کے جانوروں کے بارے میں اتنی چنتا اور اتنی فکر ہے، میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کرنے والے کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر قربانی کا جانور عیب دار ہے اور وہ اللہ کا قبول نہیں ہوگا تو میرے اندر اتنے بڑے بڑے عیب ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ قربانی کا درجہ تو بہت بعد میں ہے، اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز ہے، اور میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اور نماز کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں خوب قربانی کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، معاف کیجئے گا، میں فتویٰ تو نہیں دے رہا ہوں کہ بے نمازی کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مگر یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ کی جنت خطرے میں نہیں ہے، آپ کی آخرت خطرے میں نہیں ہے، لیکن آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کی آخرت ضرور خطرے میں ہے، آپ کی جنت ضرور خطرے میں ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجئے، اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ حلال روزی ہم سب کو عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔